بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو خود سے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر آسمان سے خوب رحمتیں نازل کرتا ہوں اور اسے خوب پے در پہ مال اولاد میں ترقی دیتا ہوں، اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے، تو یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نواز دے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ بندہ میری طرف سے رجوع کرے اور اس کی زبان پر تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر نظر ہے، وہ سیاہ کرتا یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنے رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم گمان بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ مغفرت مانگنے والے اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کے طلب کے ہیں۔ مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے، آخرت میں بھی اس کا ظاہر نہ کرے، اپنی رحمت عفو سے اس کا گناہ معاف فرما دے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے، قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے۔ رات کے آخری گھڑی میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کے آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا۔
سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزارے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اس کے بعد اللہ سے درگزاری کی درخواست کرے، اللہ کو درگزر کرنے والا رحم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا قاعدہ ہے لوگ استغفار کر رہے ہو اور ان کو عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے، پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کے قبولیت کے مقام، اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے۔ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہو بلکہ دل سے توبہ بھی کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی ہے تو وہ غیر نافع ہے۔ اکثر اوقات توبہ استغفار کا ذکر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کی کیفیت کا نام ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اعضاء سے اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسے ندامت پائی جاتی ہے بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہ لائے اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دینا چاہیے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے، جیسے اللہ رب العالمین قبول یا کر دیتا ہے۔ جب دعا منقرض مزاجی سے مانگی جائے، بندہ عفو کا طالب ہو، رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والا رب العالمین کا نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، ہر صاحب فضل کا اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال متاع عطا کیا جاتا ہے۔ صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوم کو سنائے، اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کے طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری موجود قوت پر قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی، سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے استغفار اذان رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمانوں قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ارشاد ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنے مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے۔ وہ جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پائے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خود بھی استغفار کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا، ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ جو سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار ہیں۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد ایک کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دیں، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں انہوں نے باپ کو یہ بھی بتا دیا تھا، میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرا اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محتاط لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ کی نظر اس جانب گئی، ان کا باپ تو کھلم کھلا خدا کا باغی ہے، تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گیا، اور ایک سچی وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف تبرئ کر دی۔ انبیاء علیہ السلام کا استغفار انبیاء علیہ السلام کی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندہ بھی اس کے حضور رکوع سجود میں جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ سے مغفرت کی کلمات سیکھ کر دعا مانگتے ہیں۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو طوفان میں ڈوبتے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، میرے گھر والا ڈوب رہا ہے، اور اس نازک نفسیات موقع پر اللہ کی جانب سے احساس دلا جاتا ہے، وہ تو یہ بگڑا ہوا کام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور درگزر کی امید رکھتے ہیں، جس سے میں امید رکھتا ہوں روز جزا اور میرے خطا معاف فرما دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب نبیوں والا معاملے میں مبتلا فتنہ ہو گئے، اللہ نے اپنے محبوب بندے کا محاسبہ کیا، انہیں اپنے تقصیر کا احساس ہوا تو فوراً اسی رب کی جانب پلٹ کر اس سے معافی مانگ لی۔ ان کی کیفیت قرآن میں بیان کیا گیا۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ آ گیا، یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گیا، رجوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، جب ان کی کرسی پر ایک حسد لا کر ڈالا گیا تو فوراً اپنی لغزش پر متنبہ ہو گئے، اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنی اس بات سے رجوع کر لیا جس کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑے تھے، اور دعا کی، اے میرا رب، مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں قبطی مارا گیا تو انہوں نے اللہ سے اس لغزش کی معافی مانگی، پھر وہ کہنے لگا، اے میرا رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء منتہائی آرزو ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کی خطائیں معاف کر دیں، حالانکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر پہچانتے ہیں اور ان کے نفس کی گہرائی میں رب کی معرفت رچی بسی ہے۔ اس معرفت قرب کے ساتھ بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان سے کوئی خطا ہوئی ہو وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ فضل رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، عفو درگزار ہوگا تبھی ان کی نجات ہوگی۔ اس شعور کے مطابق عمل کی قیمت بہت ہی کم ہے، مغفرت کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا یہ حال ہے تو پھر ایک مومن کو اپنے رب سے کس قدر مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات رہائی نصیب فرماتا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے اس کے گمان بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، اسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں۔ اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے، استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا
جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ پڑھتے ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ جب کسی بندے کی زبان پر خود بخود جاری ہونے لگے تو سمجھ لیں رب اس سے راضی ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس کے نور سے بھر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے زبان پر ایک خاص تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے کتنی تر ہو چکی ہے۔ یہ تسبیح عام نہیں، یہ اس بندے کی پہچان ہے جو اللہ نے اپنے قربت عطا کر دی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ فرمائے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں دل کو سکون، روح کو اطمینان، زندگی میں روحانی روشنی نصیب ہو جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، تو یہ باتیں آپ کے لیے ایسے لوگوں کی زندگی میں عجیب سے سکون والی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے ہر الجھن میں بھی اطمینان، ہر دکھ میں بھی ایک امیدوار، ہر پریشانی میں بھی دل کے اندر سے آواز آتی ہے، رب میرے ساتھ ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیسا سکون ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتے ان کی زبان پر جو ذکر جاری ہے وہی ان کی دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے۔ وہ ہر بات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ دکھ میں شکوہ کرتے ہیں نہ خوشی میں غفلت۔ ان کی خاموشی بھی تسبیح بن جاتی ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایسے بندے جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں ان کی موجودگی سے دل کو سکون ملتا ہے، جیسے روشنی کرن دلوں کو چھو جائے۔ ان کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب سن لیتے ہیں، ان کی زندگی کا رنگ سب سے الگ ہوتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے سب بڑے مسئلے کا حل صرف کسی ایک جملے میں پا لیتے ہیں، لیکن وہ جملہ تب تک اس کے دل میں اترتا نہیں جب تک دل کا دروازہ اللہ کی طرف سے نہ کھلے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، روح خود گواہی دیتی ہے، یہ سچ ہے۔ تسبیح بھی ایسے ہی راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف وہی لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ دل کے اندر سے بے قراری، ایک طلب پیدا ہوتی ہے، میں بھی وہ الفاظ اپنے زبان پر جاری رکھوں جن سے اللہ خوش، جن سے دلوں کی اطمینان، زندگی کو برکت نصیب ہوتی ہے، اور یہ بے قراری ہی اصل نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں، تو جب انسان کو ایک بار یہ احساس ہو جائے رب کی طرف پلٹنے والا راستہ یہی ہے، تو پھر وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، بس اسی نور کے لیے، اسی طالب کے لیے، اسی تسبیح کے لیے جو اسے اللہ کے محبوب بندوں کے صف میں لے آئے۔ تو یہ تسبیح ان بندوں کی زبان پر جاری کر دی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص یاد کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور اس کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے بندہ اللہ کے رضا کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ و کلمات ہی جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری، اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ اس تسبیح کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل کی توجہ یقین کے ساتھ پڑھنا ایسا عمل ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرتے ہیں بلکہ دنیا میں عزت، رزق، شہرت، صحت، سکون جیسی نعمتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح غربت میں کشادگی، بیماری میں شفا اور دل کی بے سکونی میں اطمینان بن کر نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ برکت کے دروازے کھولتے ہیں، ایسے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
یہ تسبیح نہ صرف ناممکن کو ممکن بناتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کو سراپا نور، پاکیزگی، عزت سے بھر دیتی ہے۔ اس کا دوام بندے کو دنیا میں مقام عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بلند درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں موجوں لہروں کے وقت ظاہر ہونے والے سفید جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجر ثواب دن میں لگاتار دعا پڑھنے والا، وقفے سے پڑھنے والا دونوں کو حاصل ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ فرشتوں کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، دن میں کم از کم 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ۔ ناظرین، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھو گے، سوچو اللہ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا آپ کے حاجات پوری نہ ہو، بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے، مانگ، تجھے کیا چاہیے، جو کچھ بھی مانگے گا انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا پڑے گا، یعنی 3 تسبیح سبحان اللہ بحمدہ کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، آخر میں پھر آپ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما جن کی زبان پر تیرا ذکر خود بخود جاری رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ان خاص بندوں میں لکھ لے جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر، ہماری زندگی کو اپنی رضا سے بھر دے، اور دنیا آخرت میں ہمیں ان بلند مرتبوں پر فائز فرما جو صرف تیرے محبوب بندوں کو عطا ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔